بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. جناب مشتاق منہاس صاحب، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہی مسئلہ ہے، ہمارے تو ہاتھ بھی بندے ہوتے ہیں، زبان بھی بندی ہوتی ہے. لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جمعے کا دن تو ہمارا دن ہے، آپ کیوں بولتے ہیں؟ جی پھر نمبر ہے ہمارا 05128050031. ہمیں کال کیجئے. ملک میں سیاسی ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے لیکن اس کے باوجود آج آپ کا دن ہے. جو موضوع آپ پسند کریں گے اپنے لیے سلیکٹ کریں گے، جو مسئلہ آپ لانا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی کال کا. جب تک موضوع صاحب اگر کوئی کال نہیں آتی تو کوئی ای میل اگر آپ کے پاس ہے. ای میلز تو بہت زیادہ ہیں، آج ساری کی ساری ظاہر ہے کس موضوع پر ہیں، اس پہ تو کوئی آپ کو کوئی اسسمنٹ اور ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر جو ای میلز ہیں، ایک بہت بڑا یہ دیکھو کلندہ ہے، اس میں یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے اس سے متعلقہ ہے. اکثر لوگوں نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر جو ہمارے غیر ملک میں پاکستانی ہیں. انہوں نے، اب میں کیا نام لوں چونکہ بہت ساری تو ان کا وہ ایک بالکل آپ وہ نکال سکتے ہو کہ لندن سے، دبئی سے اور آسٹریلیا سے، حتیٰ کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جب غیر ملکیوں سے مل رہے ہیں تو پرسوں ترسوں سے ہمیں بہت شرمندگی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ملک میں کیا تماشے لگے ہوئے ہیں. اور ہمیں دیکھیں وہ بیچارے سچے نہ، دیکھیں ملک میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، وہاں پر کیا صورتحال ہے. بلوچستان میں ہر شخص پریشان، دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، وہاں پر یعنی ان گنت مسائل ہیں. پورا صوبہ جو ہے وہ آبادی کے لحاظ. اچھا فرنٹیئر میں آگ لگی ہوئی ہے آلریڈی، بڑی مشکل سے سوات کو بھی کام کیا انہوں نے. اب ایک لے دے کے ایک صوبہ پنجاب بچتا تھا جو آبادی کے لحاظ سے بڑا تھا، کوئی ایسا بڑا پرابلم بھی نہیں تھا. شباز شریف اچھے خاصے صحیح گورنمنٹ کر رہے تھے، گڈ گورننس تھی. باقی صوبوں کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا جی آپ کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بڑا ٹھیک کام کر رہا ہے. ان کو بھی چلتا کر دیا. اب لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں. اور دوسری طرف میاں صاحب بھی زیادہ انتہا پہ چلے گئے تو وہ بھی بات نہیں مان رہے. تو اچھا یہ ایک صاحب ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. ان صاحب نے کہا کہ آپ میرا نام نہ لیں، ٹھیک ہے شاید کو وجہ ہوگی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں پتہ کر کے دیں گے یہ جو فارن ایکسچینج اسکینڈل ہوا تھا جس میں وہ لوگ آپ لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا. اچھا بائی دا وے، آج ندیم الحق جو ہمارے پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں، اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے ڈیلی ٹائمز میں. اس میں بھی انہوں نے کافی کرٹیسزم کیا ہے میڈیا کے لوگوں پہ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے کم از کم 4 واقعات بتائے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت طاقتور لوگ جو تھے وہ قبضہ مافیا جو ہوتا ہے اس میں ملوث تھے. اور انہوں نے کہا ندیم چونکہ ہمارے بھی بہت دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بہت سارے اخبار نویسوں سے، اینکر پرسن جو بہت تکڑے ہیں ان سے بات کی. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ کوئی خبر ہے. اسی طرح انہوں نے کل بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سروے کروایا تھا جس میں میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو سول سرونٹ ہوتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، اور کہنے لگے کہ اس کے نتائج ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں کہ بھئی لوگ کیوں نہیں آتے ہیں، کیوں نہیں آتے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمارے دوست کی جو شکایت ہے وہ ایک حوالے سے وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. مشتاق نہیں صاف بات ہے. اب جیسے آج 3-4 جگہ ہمارے ہاں کافی سیریس لا اینڈ آرڈر ریلیٹڈ واقعات ہوئے ہیں. 3 دن پہلے اس کا یہ واقعہ چل رہا ہے. اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جی آج کے ایشو کو ڈسکس کریں، جس نے صبح سے جو ہے ٹی وی کی سکرینز پہ خبر کیا، ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم ڈیویٹ کریں تو کہیں گے جی پھر اس میں ہمارے ہاں جو پہلے میں جو تمہیں کہتا رہتا ہوں ایک عجیب شک شبے والی بات ہوتی ہے کہ یار پیسے تو نہیں ڈال رہے، گاڑی کو تو نہیں مک گئے. نہیں وہ دوسری بات بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم مشیر داخلہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شیئر کریں گے جو انویسٹیگیشن ہے خنانی انکالی اور باقی، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی شیئر نہیں کرے گا. اس کے بعد میں اسی طریقے سے، اور آج دیکھیں کہ اس کے بعد نہ وزارت داخلہ نے، FIA نے کوئی پریس کانفرنس. میرے پیارے اب ہماری باتیں ختم، پہلے کال آ گئی دبئی سے کال ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی.
لگے رہے صاحب، جس انداز میں آپ بات کرتے ہیں یقین مانے دل خوش ہو جاتا ہے، جو دل سے آپ کی آواز نکل رہی ہوتی ہے پاکستانی، یقین مانے یہاں ایک ایک پاکستانی جو ہے اس طریقے سے آپ کی عبادت اور یقین عقیدت سے سنتا ہے نا آپ کے الفاظ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور جس کرسی پہ ہم پاکستانیوں نے اس ایسے شخص کو بٹھایا ہے جس کا کریکٹر ساری دنیا کو معلوم ہے، اب دیکھیں اب دیکھیں بھائی صاحب، آپ بالکل آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں کرسی پہ بٹھانا جو ہے یہ پبلک کا کام ہے. کسی اچھے آدمی کو بھی بٹھا سکتی ہے، برے آدمی کو بھی بٹھا سکتی ہے. اچھے آدمی کو بٹھائے گی تو یقیناً لوگ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا، برے آدمی کو بٹھائے گی تو اس کا جو امپریشن ہے، اس کا امپیکٹ ہے وہ بھی عوام پہ پڑے گا. لہذا بٹھانا یا اٹھانا جو ہے یہ آپ پبلک پہ ہی رکھیں بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ کو پتا ہے یہاں پر دوسرے لوگ بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں جن سے نہ کوئی احتساب ہو سکتا ہے، جن سے آپ نہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس لیے کم از کم ڈکٹیٹر اور ڈیموکریٹک لوگوں میں تھوڑا سا فرق رکھیں. ہم آصف علی زرداری صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے، یقیناً بہت سی شکایات ہوگی لیکن بہرحال وہ اس طریقے سے نہیں آئے جس طریقے سے جنرل پرویز مشرف، ضیاء الحق، یحییٰ خان، ایوب خان اس طرح کے لوگوں کی صف میں نہیں آتے. وہ ان سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں لیکن بہرحال اس کے احتساب کا بھی ایک طریقہ ہے. ووٹ کی پرچی آپ کے ہاتھ میں. یہ بھیا سید حسین صاحب نے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ ہے ارجمند حسین اور میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میاں محمد نواز شریف صاحب نے شیخ عبورے میں اعلان کیا ہے کہ میں جتنے بھی ملازمین جو ہیں جو سرکار سے نکلیں گے انہیں کمپنسیٹ کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں بقول ان کے، یار جو انہوں نے خط لکھا ہے میں تو اس کو پڑھ رہا ہوں نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یو بی ایل سے 1997 میں نکال دیا گیا تھا جبکہ میں ایک پراپرلی آیا تھا اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 5719 اور بھی یو بی ایل امپلائیز تھے. ہم سب کو نکال دیا گیا اور ہمارے اوپر صرف ایک الزام تھا کہ ہم لوگوں کو بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھرتی کیا گیا تھا. اس نے کہا جی میں صرف آپ کو اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے 1984 میں جو ہے ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد میں نے گریڈ 3 کا آفیسر ہوا تھا اور مجھے کسی پیپلز پارٹی والے نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا. میں ایئر فورس کے ایک شہید کا بیٹا ہوں اور مجھے جو پروموشن بھی ملی تھی 3 سال بعد ملی تھی، میرا ہر کام پراپر ہوا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی انہوں نے تو خود نکالا تھا مجھے اور میرے ساتھ 5000 اور لوگوں کو، تو اب کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. سعودی عرب سے کہا. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سعودیہ سے عمران بول رہا ہوں. جی عمران صاحب. جی پاکستان کی حالت سے یہی کہنا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک بات ہے جی. بات کی آپ نے، یہی میں اور مشتاق یہی کہتے رہتے ہیں. رضوان امین صاحب ہیں، انہوں نے یہ ای میل ایڈریس جو ہے صرف مجھے کی ہے. انہوں نے کہا جناب نصرت جاوید صاحب جس طرح آپ نے نواز شریف کا انٹرویو لیا اور انتہائی زیادہ چاپلوسی کی اور باتیں کم اور صرف زیادہ کہا اور خوشامد زیادہ کی، آپ جیسے یہ بات کر کے آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لبرل لوگوں کی نظر سے گر گئے ہیں کہ آپ نے کیوں میاں محمد نواز شریف صاحب کی اتنی چمچے گیری کی. ٹھیک بات ہے. آپ کو بھی اب آ گیا ہے. ویسے ایک چیز ہے، وزارت داخلہ میں لسٹ تیار ہو رہی ہے. ابھی تک کل تک تو آپ کا نام نہیں تھا اس میں، لیکن میرے خیال میں کل جو آپ نے چمچہ گیری کی ہے تو شاید آپ کا نام آج آ گیا. اللہ کرے. گجرات بہت ہی پیارے شہر گجرات سے ہمارا ایک کالر ہمارے منتظر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مناسب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا کرم. جی راجہ فضل مال بول رہا ہوں گجرات سے. جی جی آپ دونوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک